نزار بن معد ایک بڑا رئیس آدمی تھا۔ اس کے 4 بیٹے تھے جن کے نام مضر، ربیعہ، ایاز اور انمار تھے۔ نزار بن معد جب مرنے لگا تو اپنا مال 4 بیٹوں میں تقسیم کرنے کے لیے اس نے 4 کو بلایا اور کہا، بیٹو دیکھو، فلاں چیز مضر کی ہے، فلاں ربیعہ کی، فلاں ایاز کی اور فلاں انمار کی، اور اگر مال کی تقسیم میں کچھ مشکل پیش آئے تو شاہ نجران کے پاس چلے جانا۔ چنانچہ نزار بن معد کے مرنے کے بعد تقسیم میں مشکل دیکھ کر یہ 4 بھائی شاہ نجران کے پاس پہنچنے کے لیے نجران روانہ ہوئے۔ چلتے ہوئے راستے میں انہوں نے ایک چرا ہوا کھیت دیکھا۔ مضر نے کہا کہ جس اونٹ نے یہ کھیت کھایا ہے وہ کانا ہے۔ ربیعہ نے کہا وہ لنگڑا بھی ہے۔ ایاز نے کہا اور وہ سست بھی ہے۔ انمار نے کہا اور اس کے دانت بھی کمزور ہیں۔ اتنے میں اونٹ والا اپنے اونٹ کی تلاش میں آ نکلا اور ان سے اونٹ کا پتہ دریافت کیا۔ مضر نے کہا تمہارا اونٹ کانا ہے؟ وہ بولا ہاں۔ ایاز نے کہا اور وہ سست رفتار بھی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ انمار نے کہا اور اس کے دانت بھی کمزور ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ ربیعہ نے کہا لنگڑا بھی ہے؟ وہ بولا ہاں۔ پھر 4 نے کہا لیکن بھائی خدا کی قسم ہم نے تمہارا اونٹ دیکھا نہیں ہے۔ وہ حیران ہو کر بولا کہ نشانیاں تو تم نے ساری اور مکمل بتا دی ہیں، پھر میں یہ کیسے مان لوں کہ میرا اونٹ تم نے نہیں دیکھا؟ 4 بولے بھائی واقعہ یہی ہے کہ اونٹ ہم نے دیکھا بالکل نہیں۔ اونٹ کا مالک ان کے ساتھ ہی نجران پہنچ گیا اور شاہ نجران سے ان 4 بھائیوں کی شکایت کر دی کہ 4 نے میرے اونٹ کی پوری نشانیاں تو بتا دی ہیں مگر اونٹ دیکھنے کا انکار کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے ان سے بن دیکھے اونٹ کی نشانیاں بتا دینے کی وجہ پوچھی تو مضر بولا، جناب کھیت کو میں نے ایک سمت سے کھایا ہوا دیکھا اور دوسری جانب کو سالم پایا تو سمجھ گیا کہ اونٹ ایک آنکھ والا ہے۔ ربیعہ نے کہا اور میں نے زمین پر پیر کا ایک نشان دوسرے پیروں کے نشان سے بہت ہلکا پایا تو جان گیا کہ اونٹ ایک پیر سے لنگڑا ہے۔ ایاز نے کہا اور میں نے اس کی مینگنیوں کو بہت تھوڑے فاصلے پر مجتمع پایا، اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ اونٹ سست رفتار ہے، اگر تیز رفتار ہوتا تو مینگنیاں دور اور منتشر پڑی ہوتی۔ انمار نے کہا اور میں نے کھیت کا نرم حصہ کھایا ہوا اور سخت حصہ چھوڑا ہوا دیکھا تو سمجھ گیا کہ اونٹ کے دانت کمزور ہیں۔ بادشاہ نے ان کی یہ گفتگو سنی تو اونٹ والے سے کہا کہ میاں تمہارا اونٹ واقعی انہوں نے نہیں دیکھا، جاؤ اسے کہیں تلاش کرو۔ اس کے بعد بادشاہ نے ان 4 کو مہمان خانے میں بھیجا تاکہ کچھ کھا پی لے۔ 4 ایک کمرے میں پہنچے اور کھا پی کر مضر نے کہا کہ یہ شراب جو ہم نے پی ہے کسی قبرستان کے درختوں سے کشیدہ ہے۔ ربیعہ نے کہا اور یہ جو گوشت ہم نے کھایا ہے کسی کتیا کے دودھ سے پلے ہوئے بکرے کا ہے۔ ایاز نے کہا اور یہ جو روٹیاں ہم نے کھائی ہیں ان کا آٹا کسی حیض والی عورت نے گوندا ہے۔ انمار نے کہا اور ہم آج جس کے مہمان ہیں وہ اپنے باپ کا نہیں، یعنی بادشاہ حرامی ہے۔ ان کی ساری یہ گفتگو جاسوس نے بادشاہ سے کہہ دی۔ بادشاہ نے فوراً شراب کشید کرنے والے کو بلا کر دریافت کیا کہ شراب کہاں کی تھی، تو بادشاہ کے تیور دیکھ کر اس نے سچ کہہ دیا کہ حضور آپ کے باپ کی قبر پر لگے ہوئے پھلدار درختوں سے کشید کی گئی تھی۔ بادشاہ نے پھر قصاب کو بلایا اور پوچھا کہ گوشت کس چیز کا تھا۔ قصاب نے بھی سچ کہہ دیا کہ یہ گوشت کتیا کے دودھ سے پلے ہوئے ایک موٹے تازے بکرے کا تھا۔ بادشاہ پھر گھر پہنچا اور آٹا گوندنے والی کے متعلق تحقیق کی تو واقعی وہ حائضہ تھی۔ ان تینوں باتوں کی صحت معلوم کرنے کے بعد بادشاہ حیران ہو کر دل ہی دل میں کہنے لگا کہ اب تو 4تھی بات بھی درست ہی نکلے گی۔ غصے میں اپنی ماں کے پاس پہنچا
तलवार लेकर उसकी छाती पर बैठ गया और कहने लगा, सच सच बता, मैं हलाली हूँ या हरामी। माँ ने कहा, बेटा खुद ही अंदाज़ा कर लो, हलाली होते तो माँ की छाती पर यूं सवार न होते। वाक़या ये है कि मरहूम बादशाह से मेरा कोई बच्चा न था। मैं डर गई कि इस तरह हुकूमत दूसरों के पास न चली जाए, इसलिए मैंने ज़िना से तुझे हासिल किया और मशहूर तुझे बादशाह का बेटा कर दिया। ये हकीकत सुनकर बादशाह इंतहाई कर्बो मलाल से वापस आया और चारों भाइयों से कहने लगा कि तुम्हारी सारी गुफ्तगू मैंने सुनी और तहकीक के बाद तस्दीक भी कर ली, मगर ये तो बताते जाओ कि तुमने इन बातों का अंदाज़ा कैसे लगा लिया। मुज़िर ने कहा कि जनाब, शराब पीने से सुरूरो इंबिसात और चुस्ती पैदा होती है, मगर आपकी शराब पीकर हुज़्न व मलाल और सुस्ती पैदा हुई। इससे मैंने समझ लिया कि ये किसी बाग से नहीं बल्कि कब्रिस्तान से कशीद करदा है। रबिया ने कहा, और बकरे के गोश्त पर हमेशा चर्बी ऊपर और बोटी नीचे होती है, बरखिलाफ कुत्ते के गोश्त के बोटी ऊपर और चर्बी नीचे होती है, और हमने जो गोश्त खाया वो दूसरी किस्म का था। ये तो नामुमकिन था कि आपके यहाँ कुत्ते का गोश्त पकता है, इसलिए मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि ये बकरा किसी कुतिया के दूध से पला हुआ होगा। अयाज ने कहा, और हाइदा औरत के गूंदे हुए आटे की रोटी सालन में डालने से बिखर जाती है और उसके रेज़े अलग अलग हो जाते हैं। चुनांचे हमने जो रोटियां खाईं उनका भी यही हाल था, इसलिए मेरा अंदाज़ा ये था कि यह आटा किसी हाइदा औरत ने गूंदा है। अनमार ने कहा, और जनाब के मरहूम बादशाह बड़े मेहमान नवाज और हमेशा मेहमानों के साथ बैठकर खाना खाया करते थे और इज़्ज़त व शराफत भी उसमें है, मगर आपने तन्हा हमें एक कमरे में भेज दिया। उससे मैंने अंदाज़ा कर लिया कि आप अपने बाप के नहीं, वरना आप भी हमारे साथ बैठकर खाना खाते। बादशाह ने पूछा, तुम यहाँ आए क्यों हो? वो बोले, अपना झगड़ा चुकाने। बादशाह ने कहा, तुम्हारा झगड़ा चुकाना मेरे बस की बात नहीं, अज़राहे करम वापस जाओ और मुझसे जो लेना है ले लो, और खुदारा अपनी ये तहकीक और किसी से न कहना। तो इस वाक़ये से हमें ये सबक मिला कि बाज़ लोग ऐसे ज़हीन होते हैं कि जहाँ दूसरों का जहन नहीं पहुँचता वहाँ उनका जहन पहुँच जाता है, और ये आम लोगों की बात है। फिर जो अल्लाह के ख़ास और मकबूल बंदे हैं उनके इल्म व इरफान की शान क्या होगी, और उनके लिए क्यों ना कहा जाए कि वो ऐसी ऐसी बातें जान लेते हैं जिनका हमें कुछ पता नहीं होता। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल आलम राइट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।